پانی سچویشن کو کس طرح دیکھا ہے؟ یہاں پر اب چائنا کٹنگ کی بات بھی ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ نالے پر سڑک بنا کر پوری بلڈنگز کھڑی کر دی گئی ہیں، اور وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ جب پانی چڑھا ہے تو ان کی بیسمنٹس مکمل پانی سے بھری ہوئی ہیں اور بری حالت ہے، اور اب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جناب 90 دن کے اندر اندر کام مکمل کیا جائے گا، تجاوزات کو ہٹایا جائے گا۔ جی رانا صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد کا موسم ہے، جو اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے، اور کیونکہ مونسون کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ لاہور میں بھی ہوتا رہا ہے، اگر ایک سائڈ پہ بارش ہے تو دوسری سائڈ پہ بارش نہیں ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں موسمیات جو ہے وہ ان چیزوں سے اویئر ہوتا ہے، اور ہر لحاظ سے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، اور تمام ڈسٹرکٹ میں صوبائی لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے، اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہنگامی طور پر فنڈز بھی ہوتے ہیں وہ ہر ڈی سی کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، عوام کو ریلیف دینا، عوام کو ان چیزوں سے محفوظ کرنا، سیوریج اور نکاس کے سسٹم کو بہتر کرنا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کیونکہ سیالکوٹ میں بائی الیکشن تھا ہمارا، ہم ادھر تھے، ادھر بھی بارش ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہمیں جو معلومات ملی ہیں، اور اس سے پریشانی بھی پیدا ہوئی ہے کہ کوئی حکومت نے ہنگامی طور پر ان چیزوں سے نبڑنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں تھی، اور لوگ پریشان بھی تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کو، یہ کوئی اچانک تو نہیں چیزیں، مطلب بارش آئی یا ایسا موسم آیا، یہ تو موسم کا جب آغاز ہو جاتا ہے صحیح۔ تو پھر سڈنلی ہنگامی کیمپ لگائے جاتے ہیں، انتظامات کیے جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے اور ایکشن کیا جاتا ہے، ایکشن لیا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ یہیں پر رکیے گا، میں مسرت صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ابھی آپ نے رانا صاحب کی بات سنی کہ جب پتہ ہے کہ مونسون کا سیزن ہے اور ورسٹ سچویشن کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، کیمپ لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی بر وقت مدد کی جا سکے، فوج کو نہ بلانا پڑے، انتظامیہ خود اپنا کام کرے، اور ساتھ میں پیش گوئی تو ظاہری سی بات ہے ہوتی ہے، تو کیا یہ تیار نہیں تھی انتظامیہ؟ آپ نے کیسے دیکھا ہے صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سہرش۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ میں اگر پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کے تمام ادارے اس وقت الرٹ پہ ہیں، جس میں ہمارے جو ریسکیو سے لے کر کے پی ڈی ایم میں اور واسا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے انہیں فیلڈ میں بھی رہنے کی تلقین ہے، اور یہ الرٹ پہ ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب میں لغاری صاحب سے، میرے بھائی ہیں، ان سے میں ایگری کروں گی کہ جب قدرتی آفات آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب ان یوزول چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی تیاری نہیں تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ چائنا کے اندر جس طرح سے یہ جو سیلابی بارشیں ہوئی ہیں، جو تباہی مچی ہے، تو کیا مطلب ان کی بھی تیاری نہیں تھی؟ ایک نارمل بارش ہو، نارمل روٹین کی بارشیں ہوتی تھی، تو ہم نے لاہور میں ہر سال وہ مناظر دیکھے جب خادم اعلیٰ لانگ بوٹ پہن کے کھڑے ہوتے تھے روٹین بارش پہ بھی۔ اب لاہور کی اگر میں بات کروں تو انڈر سٹوریج جو ہم نے واٹر ٹینکس بنائے ہیں، اس کی وجہ سے الحمدللہ بہت جلدی جو روٹین بارشیں ہوتی ہیں جتنی نارمل ہوتی ہیں، اور ایون تھوڑی سی ان یوزول بھی ہوں، تو پانی ود ان نو ٹائم الحمدللہ میں کبھی بھی لانگ بوٹ پہن کے جانے کی ضرورت پیش نہیں ہے، ورنہ کشتیاں چلتی تھی لاہور میں بھی، اور وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بادل واقعی پھٹ پڑے تو اس کے لیے بھی کہ اسی وقت سے، یہ نہیں کہ اسی وقت سے تمام جو ہمارے ادارے تھے انہوں نے مل کے اب سچویشن کو نہ صرف کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا گیا، لیکن اس میں پھر اس طرح کے جو ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔ تو ہم لوگ، اگر میں پنجاب کی بھی بات کروں، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بات کروں، تو تمام ادارے ہمارے الرٹ پہ ہیں، اور انشاءاللہ کسی بھی ہنگامی سچویشن میں جب ایک قدرتی آفت ہے، اس میں کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ میرا اسی پر آخری سوال آپ سے یہ ہے لغاری صاحب کہ یہ جو اب چائنا کٹنگ کی بات ہم نے جو پہلے کبھی نہیں سنی، اس بارش کے بعد ہم سن رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی چائنا کٹنگ ہوئی ہے، وہاں پر بھی لوگوں نے غیر قانونی قبضے کیے ہوئے، تو اس پر اب کام شروع کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 3.5 سال بعد ان کو خیال آ رہا ہے۔ نالا لئی کی تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تو ہوا ہے نا۔
صحیح. تو اس پر کیوں کام پہلے نہیں ہو سکا؟ جو پہلے تو وہ کام ہو رہا تھا نا جو چائنا کٹنگ والے کر رہے تھے، جو قبضے کر رہے تھے، جو زمین پر. اب 50 فٹ کے نالے کو اگر آپ آدھے سے بھی کم کر دیں گے، 20-22 فٹ کا کر دیں گے، تو وہ کیپیسٹی تو وہ ہے. نیچر نے تو آپ کے لیے راستہ رکھا ہے. نیچر نے کہا ہے کہ جی اتنا راستہ آپ کے پاس موجود ہے، جب کوئی بارش ہے، جب کوئی آفت ہے اور پہاڑوں سے مرگلا سے پانی گرے یا کہیں اور سے پانی آئے تو پھر اس کی نکاسی کا یہ بندوبست ہے. قدرت نے آپ کو پورا بندوبست کر کے دیا ہوا ہے. صحیح. لیکن جب اس بندوبست کے قدرت کے بندوبست میں آپ گڑبڑ کریں گے، آپ چائنا کٹنگ کریں گے، آپ زمینیں جو ہیں ان کو ان کے اوپر اپنے گھر تعمیر کر لیں گے، یا جائز طریقے سے یا ملی بھگت سے یا ناجائز طریقے سے یا سرکاری اداروں کی ملی بھگت سے یا باختیار لوگوں کی وجہ سے جب اس طرح کر لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. دیکھیں کراچی میں کیسے جب ہمارے 3 بڑے نالے بند ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے نالے بہت زیادہ ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کراچی میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. کراچی میں یہ کنسپٹ آیا ہے. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ ایک کام کرنا ہے اور اس کو ہوتے ہوتے برس لگ جاتے ہیں، لیکن خیال آیا ہے چلے اس حکومت نے کیا، پھر کوئی اگلی حکومت کرے گی، پھر آج سے کم از کم نالوں کو صاف کرایا جائے. یہاں اسلام آباد میں کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بھئی اتنے بڑے نالے پر اتنے بڑے قبضے ہو چکے ہیں، پلازے بن چکے ہیں. جب پلازے بن چکے ہیں اور ان کے نیچے نالا بہ رہا ہے اور انڈر گراؤنڈ نالا بہ رہا ہے، اس کے نیچے ایک اور انڈر گراؤنڈ نالا بہ رہا ہے، اس کے اندر ایک پانی، بارش کا پانی تو آپ کے جہاں راستہ ملے گا وہ راستہ لے گا. صحیح. بارش کے پانی کے سلسلے میں تو بالکل ایسا ہے کہ جب اس کو راستہ تھوڑا سا بھی مل جائے تو بڑا راستہ بنانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تو آتا جاتا رہتا ہے پانی، پھر تو لگتا ہے کہ یہ پانی کے لیے ہی بنا تھا. چلیے اب شیخ صاحب نے بولا ہے کہ 90 دن کے اندر ہم اس پر کام کریں گے اور یہ جو قبضہ کیا گیا ہے اس کو چھڑوائیں گے اور یہ چائنا کٹنگ کے معاملے کو بھی دیکھا جائے گا. لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جو کہ پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ جب آفت سر پر آ جائے تو اس کے بعد کہا جائے کہ اس کو اب ٹھیک کیا جائے گا. اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ سیاسی معاملات کی. تو سندھ میں ریاست ہے، اس میں عمران خان صاحب نے انٹری جو ہے وہ دے دی ہے اور گہما گہمی کافی ہے. یہاں پر جو ارباب غلام رحیم صاحب ہیں ان کو معاون خصوصی برائے سندھ افیئرز تعینات کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اور یہ فیصلہ کس طرح کا ہے اور یہ کتنا سود مند رہے گا سندھ کے معاملات کو لے کے، یہاں پر ترقیاتی کاموں کو لے کے، یہاں کے معاملات کو، مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ رانا صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو پیپلز پارٹی والے تو پھر اس کو نگیٹ کریں گے کہ کوشش ہو رہی ہے، کوئی سازش ہو رہی ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. فیڈرل کو صوبوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. اب کچھ نہیں ہوتا تو اگر سندھ والے کام کرتے ہیں، اور دیکھنا جب ہماری حکومت تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے جب پرائم منسٹر بڑھنے کے بعد 2 دن کا وزٹ کیا تھا کراچی کا، ہم نے ایشوز کو ٹیک اپ کیا تھا. جو رول ہوتا ہے پروونشل گورنمنٹ کا وہ ان کو ہی ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے. چیف سیکرٹری یا آئی جی صاحب ہوتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کی تقرری کرتی ہے. لیکن جو صوبائی محکمے ہوتے ہیں مطلب ڈیولپمنٹ ہی ہے. تو محکمہ CNW ہے یا میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ ہے یا پبلک انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو جب صوبے ٹیک اپ کرتے ہیں تو پھر مرکز کا جو میکانزم ہے اگر اس کو بہتر کیا جائے. دیکھنا کراچی کی صفائی کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.